بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ جاری و ساری ہے، اور پچھلے پروگرام میں ہم نے 2333 نمبر حدیث ذکر کی تھی جو کافی طویل ہے، اور یہ پہلے بھی مذکور ہے، ذکر کر دی گئی ہے، لیکن پھر بھی بہرحال برکت کے لیے اس کو دوبارہ ذکر کیا۔ تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 اشخاص کا ذکر کیا جو گھر سے نکلے تو بارش ہو گئی، غار میں چھپ گئے، اور ایک چٹان سامنے آ گئی اور غار کا دروازہ بند ہوا، تو ان میں سے کسی ایک سمجھدار نے جو بہت ہی اچھے عقیدے والا تھا، اس نے کہا کہ تم نے جو عمل اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کیے ہیں ان کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے دعا مانگو تو اللہ تعالیٰ اس چٹان کو دور کرے گا۔ تو اس وسیلے کے موضوع پر میں پھر بعد میں عرض کرتا ہوں۔ 3 چیزیں وہ یہ ہوئیں، ایک شخص نے اپنے ماں باپ کا ذکر کیا، اس پر میں نے کلام کیا، دوسرے نے اپنی چچا کی بیٹی کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھا کے گناہ کی دعوت دی، اور پھر لیکن گناہ سے رک گیا، اور اللہ کے ڈر کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے، آخرت میں گرفت کی وجہ سے، تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے گویا کہ قبول کیا۔ پھر تیسرا شخص تھا جس نے کسی مزدور کو رکھا اور چاہا کہ اجرت کے طور پہ 12 کلو تقریباً اس کو چاول دے دوں، تو اس نے لینے سے تھوڑا سا ہچکچاہٹ کی اور چلا گیا، اور کافی عرصے بعد آیا۔ اسی اثناء میں شخص نے، اب یہ جو ہمارے موضوع کے مطابق مزارعت کا باب ہے کہ ان چاولوں کو بطور بیج زمین میں لگایا، زراعت کی، کھیتی کاٹی، اور پھر اس طرح آگے بڑھتا رہا حتیٰ کہ اس کے ذریعے بہت ساری گائے اور چرواہے خرید لیے اور اپنے پاس رکھ لیے، چرواہے غلام وغیرہ لے لیے ہوں گے اور گائے لے لی۔ اب وہ شخص واپس آیا اور اس نے کہا کہ بھئی میرا وہ عوض دو، تو اب اگر یہ چاہتا تو اتنے ہی 12 کلو چاول دے دیتا، اسے کیا پتہ تھا، لیکن اس نے اللہ تعالیٰ کا خوف کر کے کہ میں نے اس کے چاول جو بطور اجرت مقرر کر دیے تھے انہیں سے سارا کام کیا تھا، تو اس ساری چیزیں اس کو دے دی، اور وہ بھی حیران ہوا، اور اس نے کویسچن کیا کہ کیا تم میرے ساتھ مذاق کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا مذاق نہیں کر رہا ہوں، اب لے جاؤ سب کچھ، اور وہ لے گیا، اس نے ایک بھی چیز نہیں چھوڑی، جیسے دوسری روایت میں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے عمل قبول کیا اور ان کو نجات ملی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کی امانت بعین ہی اس کو لوٹانا، بلکہ اگر اس امانت کی وجہ سے کوئی برکت پیدا ہو گئی تو وہ بھی اسی کے حوالے کر دینا یہ افضل اور اولیٰ ہوتا ہے۔ مثلا کسی نے کوئی جانور آپ کے پاس رکھوایا اور وہ اس کی فیمیل تھی مثال کے طور پہ، اس نے بچے دے دیے، اور وہ واپس آ کے اپنی چیز لیتا ہے تو اس کو بچوں سمیت دے دیں، اگرچہ جو زیادتی ہوئی ہے اس طرح کی، اس کو دینا کوئی واجب نہیں تھا لیکن دے دیا، تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے۔ تو یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ امانتیں دبا لی جاتی ہیں، اگر ہم کسی سے قرضہ لیتے ہیں تو قرضہ واپس کرنے کا نام نہیں لیتے ہیں، یہ چیزیں غلط ہوتی ہیں۔ اب آ جائیں ذرا شروع کے جگہ پر، میں نے پہلے بھی اس پر ایک کلام کیا تھا، اثر نو بھی اس لیے کر رہا ہوں کہ بہت سارے نئے دیکھنے والے ہوتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث کیوں بیان کی؟ کیا آپ صحابہ کو کس سے کہانی سنانا چاہتے تھے؟ یقینی سی بات ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی کا منصب یہ نہیں ہوتا کہ وہ اپنے ساتھیوں کو، اپنے متعلقین کو بٹھا کر ان کو صرف قصے کہانی سنائے، جیسے کہ راتوں کو بیٹھ کے کہانی سنا لیجیے ہو گیا، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ نبی اگر کوئی واقعہ بھی سناتا ہے تو اس کے پیچھے ایک بہت بڑا درس ہوتا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو شریعت کی باتیں سمجھ میں آئیں۔ اگرچہ یہ واقعہ بنی اسرائیل میں ہوا تھا، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں کسی کے اندر یہ واقعہ ہوا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو بیان کیا تو یاد رکھیں کہ اگر کوئی پچھلی شریعت ہو اور نیا رسول آئے تو وہ اپنی شریعت لے کر آتا ہے، لیکن اس نے اگر پچھلی شریعت کی کسی چیز کو باقی رکھا تو پھر وہ اس نبی کی شریعت بن جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں یہ آپس میں ان کے معاملات تھے، ان کا عقیدہ تھا کہ اللہ کی بارگاہ میں اگر وسیلہ پیش کیا جائے، اللہ کی محبوب چیز کو بطور وسیلہ ذکر کیا جائے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر اور برکت حاصل ہوتی ہے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کو بیان کر کے گویا کہ اس عقیدے کو، اس نظریے کو تقویت بخشی ہے، توثیق اور مضبوطی بخشی ہے۔ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی فرما رہے ہیں کہ وسیلہ پیش کیا جا سکتا ہے، اس لیے یہ ذہن میں رکھیں کہ اللہ کی بارگاہ میں کسی بھی محبوب چیز کا ذکر کر کے دعا کرنا
یہ انسان کی دعا کی مقبولیت کے امکانات کو بڑھا دیتا ہے۔ اور یہاں ایسا نہیں ہے کہ نیک عمل کا ذکر ہوا تو جو نیک اعمال کا ہی وسیلہ پیش کر سکتے ہیں۔ اصل تو یہ ہے کہ نیک عمل بنیاد نہیں تھا، اصل تھا کہ اللہ کی کوئی ایسی محبوب شے ذکر کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہماری اس عارضی مصیبت کو دور کر دیں۔ تو اب میں اگر آپ سے کویشچن کروں کہ آپ کے جو نیک عمل میرے نیک عمل ہیں ان کا وسیلہ زیادہ طاقتور ہوگا یا رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ جو سید الانبیاء ہیں، اس طرح نبیوں کا وسیلہ، صحابہ کا وسیلہ، اہل بیت اطہار کا وسیلہ، اولیاء اعظام کا وسیلہ؟ تو اس لیے علماء اسلام اس بات پر متفق ہیں کہ جس دعا میں اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ پیش کیا جائے اس دعا کے قبولیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ لیکن کسی کا یہ عقیدہ نظریہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے وسیلہ نہیں پیش کیا تو دعائی قبول نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ بغیر وسیلے کے بھی آپ دعا کر سکتے ہیں، لیکن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کو بیان فرما کر گویا کہ اشارہ کر رہے ہیں کہ اگر اپنے کسی عمل کا آپ وسیلہ پیش کریں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی مقبول یا محبوب شے کا وسیلہ پیش کریں تو تمہاری دعاؤں کی قبولیت کے امکانات بڑھیں گے۔ جیسے ان کے صحیح عقیدے اور مضبوط عقیدے کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کے حسن ظن کی لاج رکھی اور چٹان ہٹ گئی، یعنی خود بخود ہٹ گئی۔ آپ اندازہ کریں، اس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ جب آپ وسیلہ پیش کرتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو کسی ظاہری وسیلے کا موجود ہونا یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی لازم و ضروری نہیں ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس بات کا محتاج نہیں ہے کہ کوئی دنیاوی وسیلہ قائم کرے، وہ چاہے تو خود بخود کام ہو جائے۔ اس سے ہمارے وہ بہن بھائی بھی ذرا درس حاصل کریں جو باقاعدہ الحمدللہ ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانتے ہیں، سب سے زیادہ طاقت والا مانتے ہیں، قدرت کاملہ والا تسلیم کرتے ہیں، لیکن جب مصیبتیں آتی ہیں تو وہ اللہ سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ تھوڑی بہت دعا مانگی، جب دیکھا کہ کام نہیں ہو رہا تو دعا چھوڑ دی۔ پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اگر دعا کر بھی رہے ہیں تو ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ، مرے ہوئے انداز میں، ٹوٹے پھوٹے الفاظ کے ساتھ، جلدی جلدی بس دعا کی ختم۔ اب توجہ کا مرکز کون ہے؟ عاملین، جادوگر، دیگر لوگ، ٹوٹکے اور بہت ساری چیزیں۔ کوئی کہے گا یہ اونٹ کی ہڈی رکھ لو کام ہو جائے گا، گھوڑے کی نال لگا دو کام ہو جائے گا، گھر میں گیدڑ سنگی رکھ دو یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا۔ ان میں لگ جائیں گے کاموں کے اندر، جن میں سے بہت ساری چیزیں میں کوئی ناجائز نہیں کہنا چاہتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مایوس ہو کر اس طرف متوجہ ہونا ضرور قابل گرفت ہے۔ ہمیں اپنے عقیدوں کو مضبوط کرنا چاہیے، نظریات کو مضبوط کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے جو ہمارا اعتقاد ہے اس کو مضبوطی دینی چاہیے۔ اور میں اکثر ایسے بہن بھائیوں کو سمجھاتا ہوں کہ پوری کائنات پر اکثر آپ غور کرتے رہا کریں۔ یہ ہماری زمین جو ہے ہماری گلیکسی کا ایک ذرہ ہے، ذرہ۔ آپ یوٹیوب پہ جائیں اور اپنی جو یہ ملکی وے ہے، اپنی گلیکسی ہے، اس کے بارے میں آپ ذرا سرچ کریں اور ایسی ویڈیوز آپ کو ملیں گی جہاں پہ بہت سارے سیارے، ان کا ایک مجموعہ ہے، اس کو گلیکسی کہتے ہیں۔ اس میں آپ کی زمین ایک نقطے سے بھی زیادہ نہیں ہے، پوری ہماری ارتھ جو ہے ایک نقطہ، اتنی بڑی گلیکسی ہے۔ اور سائنسدانوں نے جو پکچرز حاصل کی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کائنات میں لاکھوں گلیکسیز ہیں، لاکھوں گلیکسیز۔ اب ان کی دیکھ بھال کون کر رہا ہے؟ ان میں ہوائیں کون چلا رہا ہے؟ ان میں ٹوٹ پھوٹ کون کر رہا ہے؟ ان کی حفاظت کون کر رہا ہے؟ ہمارا رب۔ تو جو رب پوری کائنات کا نظام چلاتے ہوئے نہیں تھکتا، وہ پوری کائنات کے بے نقص نظام کو چلا رہا ہے، وہ آپ کی میری مشکل کو دور نہیں کر سکتا۔ لیکن ہماری مشکل اتنی بڑی ہو جاتی ہے، ہماری بیماری اتنی گہری ہو جاتی ہے، ہمارے مسائل اتنے وسیع ہو جاتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ اب تو اللہ بھی نہیں کر سکتا۔ اچھا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اگر شیطان نے خیال ڈال ہی دیا ہے تو میں آپ سے پوچھتا ہوں جب اللہ نہیں کر سکتا دوسرا کون کرے گا؟ لیکن اب یہ ذہن کا نقص دیکھیں آپ کہ اللہ کی طرف سے مایوس بندہ کر سکتا ہے۔ ارے خدا کا خوف ہمیں کرنا چاہیے۔ خصوصاً میری جو بہنیں مجھے سماعت فرما رہی ہیں، آپ اپنے عقیدوں کو زیادہ مضبوط کریں۔ ہماری بہنیں بہت جلدی پھسل جاتی ہیں اور اللہ سے مایوس ہو کے دوسری طرف بڑھ جاتی ہیں۔ اپنے رب کے دامن رحمت کو مضبوطی سے تھامیں
تو اسی طرح برکات حاصل کریں گے جیسے حدیث میں ذکر کیا گیا۔ آگے چلتے ہیں، کہتے ہیں کہ باب اوقافی اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم و ارض الخراج و مزارعاتہم و معاملاتہم، یعنی صحابہ کی وقف شدہ املاک اور خراج کی زمین اور ان کی مزارعت اور ان کا عمل کرنا۔ تو اس میں تو وقف کا ایک لفظ آیا۔ وقف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی کوئی شے اپنی ملکیت سے مکمل طور پہ نکال کر اللہ تعالیٰ کو اس کا مالک بنا دیں۔ کیا مطلب؟ اللہ تو پہلے ہی مالک ہے۔ مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات ہمیں چیزوں پہ عارضی ملکیت حاصل ہوتی ہے۔ یہ کتاب کس کی ہے جی؟ میری کتاب۔ میں کہتا ہوں یہ میں اس کا مالک ہوں، اپنی طرف نسبت کر رہا ہوں نا۔ اور حقیقی مالک کون ہے اس کا؟ اللہ تعالیٰ مالک ہے، اس کا بھی انکار نہیں کر سکتے۔ تو وقف میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی چیز کو کہتے ہیں اب میں نے یہ اللہ کی ملکیت میں دی، گویا کہ اب آپ کی ملکیت ختم ہو جائے گی، عارضی ملکیت ختم ہو جائے گی، اب یہ گویا کہ اللہ کی ہے۔ تو اب ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات ہم اسے اپنے قبضے میں رکھتے ہیں، وہ بظاہر ہمارے قبضے میں رہتی ہے، لیکن اس کا نفع مکمل طور پہ آپ اللہ تعالیٰ کے لیے دے دیتے ہیں۔ اب اس زمین کو آپ بیچ نہیں سکتے، اسے آپ اپنے ذاتی اس سے مفادات وغیرہ حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ لیکن اس میں تفصیل بہت ہے، یہ وقف کا چیپٹر نہیں ہے، جب آئے گا تو انشاءاللہ اس پہ کلام کریں گے۔ یہ ضرور ہوتا ہے کہ آپ یوں کر سکتے ہیں کہ میں یہ وقف کرتا ہوں زمین اس طرح کہ میری اولاد اس سے نفع حاصل کرتی رہے، اور جب میری اولاد نہ رہے تو یہ غرباء مساکین کو مل جائے، یہ بھی ٹھیک ہے۔ لیکن آپ اس زمین کو بیچ نہیں سکتے کیونکہ آپ کی ملکیت سے نکل گئی، کسی کو تحفتاً نہیں دے سکتے کیونکہ اب آپ اس کے مالک نہیں ہیں۔ یہ وقف کا معاملہ ہوتا ہے، تو یہ کہتے ہیں۔ اور خراج کی زمین، خراج یہ ہوتا ہے کہ آپ جسے غیر مسلمین کے ملک پہ حملہ کرتے ہیں اور ان کی جو کھیتی باڑی کی زمینیں آپ انہی کے حوالے کر دیں، اور آپ کہیں کہ تم کرو کھیتی باڑی لیکن اتنا حصہ ہمیں دیتے رہنا، اس کو خراج کہا جاتا ہے۔ اور ان کی مزارعت اور ان کا عمل، اور مزارعت کا تو پہلے ذکر ہو گیا کہ زمین کو آپ اس طرح دے دیتے ہیں کہ بھئی آپ یہ لیں، یہ مزارعت ہوتی ہے مسلمان کے ساتھ اور یہ خراج ہوتا ہے غیر مسلم کے ساتھ۔ تو لیکن یہ بھی ہوتا ہے کبھی خراجی زمین مسلمانوں کے پاس آ جاتی ہے تو وہی حکم ہوتا ہے اس کا۔ تو مزارعت یہ ہے کہ آپ اپنی زمین کسی کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھئی پیداوار کرو، اور جتنی پیداوار آئے گی اس کا اتنا پرسنٹ آپ کا اور اتنا پرسنٹ میرا۔ تو اس کے لیے ایک باب قائم کیا تھا، اور اس کے اوپر حدیث لے کر آئے ہیں 2334۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر مجھے بعد میں آنے والے مسلمانوں کا خیال نہ ہوتا تو میں جتنے شہر بھی فتح کرتا تو انہیں فتح کرنے والوں میں ہی تقسیم کر دیتا، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کی زمین تقسیم کی تھی۔ لیکن وجہ کیا تھی؟ کیوں کہہ رہے ہیں کہ چونکہ مجھے فتوحات کی کثرت کے پیش نظر بعد میں آنے والے مسلمانوں کا بھی خیال ہے، اس لیے میں نے ایسا نہیں کیا۔ گویا کہ جو زمینیں آتی تھیں، چیزیں آتی تھیں غیر مسلمین سے، تو وہ پھر مال غنیمت بنتا تھا، اس کو تقسیم کیا جاتا تھا۔ اسی طرح بہت سارے مسلمانوں کو وہاں آباد کیا جاتا تھا، جیسے کسی ملک پہ حملہ کیا، زمینیں ہاتھ میں آ گئیں تو یہاں سے کچھ مسلمان وہاں بھیج دیے کہ اب آپ وہاں پر مطلب معاملات کریں، اور حکومت ایک والی بھی ہوتے تھے اور پھر وہاں کے وہ انتظامات دیکھتے تھے، تو ان کی زمینیں مسلمانوں کو دے دی جاتی تھی۔ تو حضرت عمر فاروق یہ کہہ رہے ہیں کہ آنے والے مسلمانوں کا خیال نہ ہوتا تو میں یوں کرتا کہ جتنی زمینیں فتح کیں انہی لوگوں کو دیتا، یعنی انہی لوگوں کو دینے کا مطلب یہ ہے کہ ان سے کہتا کہ تم اپنی زمینوں پہ کھیتی باڑی کرو اور ہمیں اتنا اتنا حصہ دیتے رہو، یعنی خراج کے طور پر میں اس زمینوں کو دے دیتا، انہیں خراجی بنا لیتا۔ لیکن بعد میں آنے والے مسلمانوں کا خیال رہا۔ وہ کیوں خیال رہا؟ کہ اسلام تیزی سے بڑھ رہا ہے، اگر ہم یہ زمینیں غیر مسلمین کے ہاتھ میں رکھیں اور مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہو گئی تو مسلمانوں کے لیے جگہیں تنگ ہوں گی، دیگر مسائل ہوں گے، اس لیے وہ زمینیں ہمارے قبضے میں آنی چاہیے تاکہ مسلمانوں کو دیں اور پھر مسلمان ان کو استعمال کریں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابھی آج کل تو خیر صاحب اس دور میں تقریباً پاسبل نہیں ہے کہ آپ کسی ملک پہ حملہ کر دیں اور اس پہ قبضہ کر کے اور اس کی زمین ایسے کر دیں۔ ہاں زبردستی کوئی کرے، سپر پاور وغیرہ ہو تو پاسبل بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ بھی ایسا نہیں ہے کہ اس پہ قبضہ کر کے خود ہی بیٹھ جائیں، بلکہ وہیں کے اپنے آدمیوں کو حوالے کر دی جاتی ہے۔ لیکن یہ پہلے دور کے اعتبار سے تھا۔ دوبارہ البرکت کے لیے حدیث ہمیں
ذہن میں رکھ لینی چاہیے۔ اس کے بعد اگلی حدیث لے کر آئے ہیں امام بخاری، لیکن اس کا عنوان قائم کیا ہے بابو من احیا اردم مواتا، جس نے غیر آباد زمین کو آباد کیا۔ اور اس پر یہ حدیث پاک لے کر آئے ہیں 2336 نمبر حدیث پاک ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر اپنے والد یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ جاتے ہوئے ذوالحلیفہ کے نشیب میں رات کے حصے میں قیام کیا تو آپ کو خواب میں بتایا گیا کہ آپ مبارک وادی میں ہیں۔ موسیٰ بن عقبہ نے بیان کیا کہ سالم نے بھی ہمارے ساتھ وہیں اونٹ بٹھایا جہاں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بٹھاتے تھے۔ وہ اس جگہ کو تلاش کر رہے تھے جس جگہ رات کے آخری حصے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا تھا، اور یہ جگہ وادی عقیق کی مسجد کے نشیب میں ہے، وادی عقیق اور راستے کے درمیان۔ اب اس میں دیکھیں مسئلہ کیا ہے، اس کا کوئی باب قائم نہیں کیا امام بخاری نے۔ جو میں معذرت چاہتا ہوں کہ یہ پہلے چلیں اس کی تشریح کر لیں، پھر ایک حدیث پیچھے رہ گئی میں اس کو لیتا ہوں۔ یہ جو حدیث پاک ہے اس کا عنوان قائم نہیں کیا باب، اور اس میں یہ بیان ہو رہا ہے کہ نبی کریم ایک وادی میں اترے اور آپ کو وہاں ایک خواب دکھایا گیا، پاکیزہ خواب آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ یہ وادی بڑی مبارک ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا یہ طریقہ ہے اور آپ کی سنت رہی ہے کہ آپ معلوم کرتے تھے جو سرکار کے ساتھ جنہوں نے سفر کیا ہے کہ سرکار کہاں کہاں ٹھہرے تھے، کہاں کہاں اپنا اونٹ بٹھایا تھا، کہاں کہاں سرکار نے نماز ادا کی تھی، اور جب آپ کو بتایا جاتا تو آپ اسی مقام پر پہنچتے تھے، وہاں نماز ادا کرتے، اسی جگہ اپنی سواری باندھتے یا بٹھاتے، اور اگر کسی درخت کے نیچے سرکار نے آرام فرمایا تو آپ بھی وہاں جا کے لیٹتے تھے۔ یہ حدیث بخاری کی حدیث ہے۔ میرے خیال میں امام بخاری کو شرک کی دعوت تو نہیں دیں گے، مجھے یقین ہے، اور جو بخاری کو حرف آخر سمجھتے ہیں وہ اس حدیث سے ضرور سبق حاصل کریں گے، لیکن ابھی وقت چونکہ مختصر ہے تو اس دفعہ نہیں، انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں اس حدیث کی شرح ذکر کروں گا، اور پیچھے بھی ایک حدیث رہ گئی میں معذرت چاہتا ہوں، انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ہم شامل کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔